اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کل تک جو ہماری گفتگو تھی وہ اس بارے میں تھی کہ سنت سے مراد کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کتاب سے کیا مراد ہے اس بارے میں گفتگو کی تھی، اور گزشتہ درس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ سنت سے کیا مراد ہے۔ تو سنت سے تین چیزیں مراد تھیں: قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ قول معصوم یعنی وہ کلام کے جو معصوم کی زبان سے صادر، اسے حدیث کہتے ہیں۔ فعل معصوم یعنی وہ کام کے جو معصوم انجام دے، اور تقریر معصوم یعنی ایسا کام جو معصوم کے سامنے انجام دیا گیا ہو، یا معصوم کے سامنے کوئی ایسی بات جو کہی گئی ہو، خالی فعلی نہیں، کہی جائے یا انجام دیا جائے، اور معصوم اس کام سے منع کر سکتا ہو، کوئی ایسی کنڈیشن ہو تو منع بھی نہ کر سکتا، منع کر سکتا ہو اور معصوم نے منع نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایسی چیز کو ہم کہیں گے تقریر معصوم، یعنی وہ فعل جائز ہو۔ ٹھیک ہے، آج جو ہماری گفتگو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ سنت کیوں حجت ہے۔ قرآن کریم حجت ہے، یہ تو کنفرم ہم نے گفتگو کری لی تھی۔ سنت کیوں حجت ہے، اس بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے کتاب کی عبارت لیتے ہیں، پھر ہم نے جو خلاصہ کیا وہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ حجیتھا یعنی سنت کی حجیت۔ یجمع المسلمون کافہ، کہہ رہے ہیں اجماع ہے مسلمانوں کا، تمام کے تمام مسلمانوں، سبھی مسلمانوں کا اجماع۔ کس بات کے اوپر؟ علی ان السنت الصادرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ سنت جو صادر ہوتی ہے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ قولا و فعلا و تقریرا۔ وہ سنت یا تو قولی ہوگی، یا فعلی ہوگی، یا تقریری ہوگی۔ تینوں کی ہم نے تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو اجماع ہے کس بات کا؟ اس قولی فعلی تقریری سنت کے اوپر کس بات کا اجماع ہے؟ حجت علی کل مسلم و مسلم۔ یہ سنت چاہے قولی ہو یا فعلی ہو یا سکوتی ہو، یہ حجت ہے تمام مسلمان مرد اور عورت۔ ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد جو کچھ بھی معصوم نے انجام دیا، جو کچھ بھی معصوم نے کہا، جو کچھ بھی معصوم، جہاں بھی معصوم نے سکوت کیا، یہ سب حجت ہے تمام مسلمان مرد اور۔ کیوں حجت ہے؟ یہاں سے دلیل لأنها عدل القرآن فی التشریع، کیونکہ جس طریقے سے قرآن کریم قانون بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، قانون بناتا ہے، شریعت بناتا ہے، اسی طریقے سے سنت بھی عدل ہے، برابر ہے، قرآن کے برابر میں ہے۔ ٹھیک، وَلِقِيَامِهَا بِتَفْسِيرِ أَحْكَامِهِ، اور سنت قائم ہوتی ہے کس چیز کے لیے؟ احکام قرآن کے تفسیر کے لیے۔ احکام ہی یعنی احکام القرآن، قرآن کے احکام کی تفسیر جو بیان کرتی ہے وہ کون بیان کرتا ہے؟ وہ سنت بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے،
وہ بیان تفصیلات ہی تفصیلات ہے، اور اس کی تفصیلات کو بیان کرتی ہے احکام کی، جو بھی احکامات ہوتے ہیں ان کی تفصیلات سنت میں ہی تو پتہ ہے، قرآن کریم میں تو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھے؟ تو اب سنت آئی میدان میں، کا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تو اس کا مطلب فعل معصوم، سنت آ گئی یہاں پہ، تفصیل اس کی آیت کی وہ سنت کے ذریعے سے ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ وہاں پہ بنیادی بات وہاں پہ کہہ دی، اصل وہاں پہ کہہ دی، فرع اور شاخے اور اس کی تفصیل اور تفسیر وہ سنت کہتا ہے۔ وَلِقِيَامِهَا بِتَفْسِيرِ أَحْكَامِهِ، وَبَيَانِ تفصیلاتها، اور اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے، وَتَفْرِعَاتِهَا، اور اس کی فرعوں کو، فرع یعنی شاخ، تفریعات ہے یعنی اس کی شاخوں کو واضح کرنا کہ کہاں کہاں تک اس کا حکم پہنچے گا۔ وَلَوْلَاهَا، اور اگر سنت نہ ہوتی، لَمَا عُرِفَتْ أَحْكَامُ الْقُرْآنِ، اگر سنت نہ ہوتی تو قرآن کریم کے احکام پہچانے ہی نہیں جا سکتے تھے۔ یہ جو 500 آیتیں ہیں، اگر سنت نہ ہوتی تو ان آیات کا حکم، ان کی تفصیل، ان کی تفسیر یہ معلوم نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، وَلَوْلَاهَا، اگر سنت نہ ہوتی، لَمَا عُرِفَتِ الْأَحْكَامِ، تو احکام پہچانے نہیں جا سکتے، لِأَنَّهُ تَضَمَّنَ أُسَسَ التَّشْرِيعِ وَأُصُولِهِ، کیونکہ قرآن کریم اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے شریعت کی بنیادی باتوں کو اور کلی باتوں کو۔ جزئی باتیں تو اس کے اندر بیان نہیں کی گئی، کلی ہر چیز کی کلی حکم وہاں پہ موجود ہے، ہر چیز کا، ٹھیک ہے نا، لیکن جزئیات اور اس کی تفصیلات سنت سے معلوم ہوں گی۔ ٹھیک ہے، نماز کے کلی واجب ہونے کا حکم آ گیا، وضو کے کلی واجب ہونے کا حکم آ گیا، طہارت کا مثلا، غسل کا یا مثلا دوسری چیز ہوگا تو طہارت کا حکم آ گیا۔ اب وہ طہارت کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگی، یہ جو تفصیل ہے یہ سنت کو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ قرآن کریم تضمن، اپنے ضمن میں لیے ہوئے اسس التشریع، شریعت کی بنیادوں کو، اسس جمع ہے اساس کے، اساس یعنی بنیاد، شریعت کی بنیادی باتوں کو، وہ اصول ہی، اور شریعت کے بنیادی اصولوں کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے قرآن کریم، یعنی یہ نہیں کہ قرآن کریم کا دعویٰ خدا نہ خواستہ جھوٹا ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں، اس میں تو کچھ، اگر کل ہے تو سب کچھ ہے اس کے اندر، مگر جز کا پہچاننا بھی تو ایک ہنر ہے نا، وہ پہچانوانے والے اہل بیت، وہ پہچانوانے والی سنت ہے۔ دون تفصیلات و تفریعات ہی، اس کے اندر تفصیلات اور تفریعات موجود نہیں ہے قرآن کریم میں، صرف اصول اور بنیادی باتیں۔ اب یہ تفریعات اور تفصیلات کہاں پہ معلوم ہوں گے، سنت میں ہم نے عرض کر دیا۔ جو لفظ سمجھ میں نہ آئے جس کا ترجمہ، تو وہ مجھے ضرور بتا دیا کریں تاکہ اس کی تشریح کری جا سکے۔ اما حجیت السنت الصادرۃ عن الائمۃ من اہل البیت، اور یہ کہ جو سنت صادر ہو رہی ہے ائمہ علیہم السلام سے، تو یہاں تک تو نبی کی بات، ائمہ سے جو سنت صادر ہو رہی ہے اس کے حجت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یعنی اما حجیت السنت الصادرۃ عن الائمۃ من اہل البیت، لیکن حجیت اس سنت کی کہ جو صادر ہو رہی ہے اماموں سے علیہم الصلوۃ والسلام، کس طرح سے، قولی اعتبار سے سنت ہو وہ چیز، یا فعلی اعتبار سے، یا تقریری اعتبار سے، فَتُرْجَعُ إِلَىٰ ثُبُوتِ إِمَامَتِهِ، یہ پلٹا دی جائے گی کس طرف، کہ وہ امام ہونا ان کا ثابت ہے یا نہیں۔ اگر امام ہونا ثابت ہو گیا تو کنفرم سنت بھی ثابت ہے، اگر امامت ہی ثابت نہیں کسی کی تو اس کی سنت بھی حجت نہیں ہونے کی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب امام ہونا ثابت ہو جائے گا
تو اس کا معصوم ہونا ثابت ہو جائے گا، اس کا نمائندے پروردگار ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اگر نبی کا نمائندہ تو پروردگار کا نمائندہ، اور جب پروردگار کا نمائندہ ہے تو پروردگار کی بات کرے گا جو کچھ بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اما حجیت السنت الصادرۃ عن الائمۃ ابن اہل البیت علیہم السلام قولا وفعلا وتقریرا فترجع الى ثبوت امامتہم وعصمتہم، وہ پلٹے گی کس طرف؟ ان کی امامت اور عصمت کی اس بات کی طرف۔ اگر امامت اور عصمت ان کی ثابت ہے، جب گناہ نہیں کر سکتے، غلطی نہیں کر سکتے، اب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ نسبت دے رہے رسول اللہ کی طرف، صحیح نسبت دے رہے، پروردگار کی طرف نسبت دے رہے، صحیح دے رہے۔ اگر غلط دیں گے تو پھر معصوم ہوں گے، وہ معصوم ہو نہیں سکتے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں معصوم ہے تو اب جو بھی وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے۔ وَقِيَامِهِمْ مَقَامَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بعدہ، اور جو وہ جانشین ہیں، نائب ہیں رسول اللہ کے، تو نائب اپنے اصل کی تو بات بیان کرے گا، لِقِيَامِهِمْ، کیونکہ وہ قائم ہے مقام النبی، نبی کے مقام کے اوپر، جانشین ہے یعنی جا یعنی جگہ، نشین یعنی بیٹھنے والے، جگہ بیٹھنے والے، تو ایسے ہی یہاں پہ قائم ہے کس کی جگہ پہ؟ مقام نبی پر، من بعدہ، رسول اللہ کے بعد۔ یا علی انتا خلیفتی من بعدی، میرے بعد تم میرے جانشین ہو۔ خلف یعنی بعد میں آنے والا، خلیفہ جو بعد میں آنا ہے، جانشین ہے۔ کس چیز کے لیے رسول اللہ کی جگہ پہ قائم ہے وہ؟ بے وظیفت تبلیغ الاحکام الواقعیہ، تاکہ احکام واقعیہ کی تبلیغ کرے۔ احکام واقعیہ کی قید کیوں یہاں پہ ذکر کر دی؟ کیونکہ احکام ظاہریہ وہ ہوتی ہیں جہاں پر دلیل موجود نہیں ہوتی ہے، دلیل اجتہادی، کتاب سنت اجماع عقل میں، لیکن جو کچھ بھی یہ کہیں گے وہ تو خود بخود سنت ہوگی، تو لہٰذا جو کچھ بھی کہا نتیجہ نکلے گا حکم، وہ حکم واقعی ہوگا، ظاہری نہیں ہوگا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب کل سے جو ہے سر وقت تشریف لائیں تاکہ مطالب آپ کے ہاتھ سے نہ جائیں۔ وقت تکفلت باستعراض الادلۃ الوافیہ علی امامتہم، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ائمہ کی امامت کے اوپر شرعی دلیلیں، عقلی دلیلیں، جیسی بھی دلیلیں چاہیے ہیں وہ سب تمام کے تمام موجود ہیں، پوری طریقے سے جو یقین آور ہے۔ اور وہ نقلی دلیلیں، عقلی دلیلیں اور نقلی دلیلیں دونوں طرح کی ہے۔ عقلی دلیلیں اس طرح سے کہ معجزات بھی صادر ہوئے، جب جس نے کہا کہ آپ جانشین ہیں تو بتائیے کیسے جانشین، تو جو اس نے طلب کیا وہ انجام دیا، تو معجزہ ہے ہی نہیں حقانیت کے پہچاننے کا ذریعہ۔ اور اس کے علاوہ خود نبی مکرم اسلام کی تاکید، اور تاکید صرف مولا کائنات پہ نہیں تھی کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، کہ صرف حضرت علی کی تو ثابت ہے، اور دوسروں ایک ایک کا نام بتایا 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اس سے زیادہ تاکید کیا ہوگی جب نام تک مشخص کر دیا، بلدیت تک مشخص کر دی، تو اس سے زیادہ کیا معین ہوگا؟ تو یہ ہے نقلی دلیل، بہترین دلیل۔ عقلی دلیل معجزہ ہو گیا، نقلی دلیل یہ تاکید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت تکفلت باستعراض الادلۃ الوافیہ، یعنی کافی دلیلیں علی امامتہم و عصمتہم و اسناد مہمت، اسناد مہمت تبلیغ الاحکام الواقعیہ، اور سند دینا اس احکام واقعیہ کی تبلیغ کی جو اہم کام ہے بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ قد تکفلت کا یہاں پہ فاعل آ رہا ہے، کتب و مدونات الامامہ، یہاں پہ آ گیا نا، وہاں پہ تکفلت کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا تھا کہ کون چیز لیے ہوئے ہیں ان دلیلوں کو اپنے اندر، یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ان دلیلوں کو سمیٹے؟ کہہ رہے کتب و مدونات الامامہ، جو بھی ایسی کتابیں جو امامت سے ریلیٹو لکھی گئی ہیں ہمارے شیعوں میں، یا علم کلام کی جو کتابیں ہیں جو لیے ہوئے، وہ اپنے اندر کفالت ہے نا، ذمہ داری،
ذمہ داری ادا کر رہی ہیں وہ پوری طریقے سے ان دلیلوں کی کہ جو ان اماموں کی امامت کے اوپر قائم ہیں. کون سی کتاب ہے؟ کتب امامت، مدونات امامت اور علم کلام کی کتاب ہے. وہیں تو دفاع ہوگا، وہیں تو عقائد کی تعبیر و تشریح ہوگی. لہذا وہاں پہ فل تراجعنا، آپ اگر چاہتے ہیں اس کی تفصیل تو وہاں پہ رجوع کریں ان کتابوں میں، یہاں پہ اس کی جگہ نہیں ہے. اگر وہ ہم نے بحث چھیڑ دی تو وہ ایک علم کلام کی بحث ہوگی، علم اصول فقہ کی بحث نہیں ہوگی. اب ہم اسے اپنے الفاظ میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کریں. حجیت سنت، سنت کی حجیت کیسے؟ قرآن کریم کی حجیت ہم نے بیان کر دی. سب سے پہلے اس کے نبی سے صادر ہونے کا ہمیں یقین ہے. خود نبی کی نبوت کا یقین ہے سب سے پہلے. اگر نبی کی نبوت کا یقین نہیں ہوگا تو پھر ان سے جو کچھ بھی صادر ہو رہا ہے یا نہیں صادر ہو اس کی کیا اعتبار؟ تو ہمیں پہلے نبی کی نبوت کا یقین، عقلی دلائل سے، شواہد سے، ہر اعتبار سے. عقلی دلائل سے مثلا کا معجزہ لائیے، ہم معجزہ کہ اس درخت سے کہیے کہ یہ آگے آ جائے، اشارہ کیا درخت آگے آ گیا. کہا کہ یہ پیچھے چلا جائے، پیچھے چلا گیا درخت. کہا کہ یہ 2 حصوں بٹ جائے، 2 حصوں بٹ گیا. کہا کہ یہ پھر سے جڑ جائے، پھر سے جڑ جائے. کہا کہ نہیں یہ تو جادو ہے. تو پھر بتاؤ کیا کروں جس سے تمہیں ثابت ہو. کہا جادو جو ہے وہ زمین کی حدود سے اوپر اثر نہیں رکھتا. پھر چاند کے 2 ٹکڑے، ٹھیک ہے رات ہونے دو، چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے. رات ہوئی، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اب یہ درمیان میں یہ سمجھ لیے تھوڑا میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ جو ابھی 2 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، پہلے کئی مرتبہ یہ اخباروں میں ثابت ہو چکا ہے. یہ اسلام کی حقانیت کی بہترین دلیل. میں نے خود دیکھا ہے. امر اجالا میں، امر اجالا ایک ایسا اخبار ہے جس کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ بعض ایسی خبریں لاتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہوتی. ٹھیک ہے، اس نے رپورٹ شائع کی کہ یہ جو چاند پہ لوگ پہنچے امریکہ کے سائنسداں، انہوں نے کہا کہ پورے چاند پہ ایک دراڑ ہے، بالکل ایک جیسی دراڑ جو پورے چاند پہ 61 دراڑ. یہ کیا چیز ثابت کرتی ہے؟ یہ چیز چھپائی گئی. ان لوگوں کو پتا تھا یورپی دانش مندوں کو کہ یہ حقانیت کی دلیل ہے، اسلام کی بہترین دلیل. علم جتنا ترقی کر رہا ہے، جتنا آگے بڑھ رہا ہے، اتنی اسلام کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا. یہ نہیں کہ کسی نے کہا. مجھے محسن تقوی صاحب قبلہ نے، امام جمعہ جو ہے انہوں نے لنک بھیجا، تو میں تو خود ایسی چیز چاہتا کیونکہ ابھی تو ہم نے کتابوں میں پڑھا، لیکن آج تک پروردگار نے وہ نشانی محفوظ رکھی ہے. وہ چاہتا تو جوڑ دیتا بالکل ویسے کہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ باقی رکھی. خدا جانتا تھا کہ لوگ ایک دن چاند پہ جائیں گے تو وہاں بھی میرے نبی کی حقانیت ان کے اوپر ثابت ہونی چاہیے تاکہ حجت تمام ہو جائے. اب اس کے بعد بھی کوئی انکار کرے تو بس پھر اس کے بعد کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی کی حقانیت پہ اس زمانے میں بھی دلیلیں تھیں. اب جب حقانیت ان کی ثابت ہو گئی، نمائندے پروردگار ہونا ثابت ہو گیا، ان کا معصوم ہونا ثابت ہو گیا، اب جو کچھ بھی کہیں گے وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، زبان سے جو کچھ بھی بولیں گے اس کے لیے یہ آیت تائید. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب یہ تو کنفرم ہو گیا. اب یہ کہ وہ چیز جو بول رہے ہو اس کو ماننا ضروری ہے، ہمارے اوپر حجت ہے یا نہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جیسے اس کی اطاعت کرنی ہے ویسے ہی اطاعت کرنی ہے. تو اطیعوا فعل امر ہے یا نہیں؟ یعنی اطاعت واجب. ٹھیک، پھر اس کے بعد کا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کو بھی اللہ کے رسول تمہارے پاس لائیں اسے لے لیں، اور جس سے روکے
تو یہ سب تمام کے تمام دلیلیں جب ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو نبی کے کلام کی، عمل کی حجت ثابت. آپ کہیں گے تو کلام کی حد تک تھی. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی سیرت میں، رسول میں اسوہ حسنہ، یعنی کیا؟ یعنی جو کچھ کہیں کریں وہ بھی اسوہ حسنہ ہے، اگر خاموش رہیں تائید ہے ان کی تو یہ بھی اسوہ حسنہ ہے ہر اعتبار سے. ٹھیک، یہ تو یہ دلیل ہے. اچھا، سنت معصوم کیسے ثابت ہو؟ تو سنت معصوم جب وہ حجت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اولی الامر بھی تو ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر. تو جیسے نبی کی اطاعت ویسے پروردگار کی اطاعت. تو جب نبی کی اطاعت پروردگار کی اطاعت ہے تو اولی الامر کی اطاعت بھی نبی کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت بھی پروردگار کی اطاعت. وہاں بھی وجوب ویسے ہی ہے جیسے ہی. تو حجت ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے الگ سے اپنے اس میں آپ کے سامنے آپ کے لیے تیار کیا تھا. اب گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم کی سند کی، کہ قرآن کریم کس طریقے سے، یہ پہلے ایک چھوٹا سا پیراگراف ہم اس کا ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر وقت ہوا تو سند و قرآن کریم کی گفتگو شروع کریں گے، کیونکہ یہ تھوڑا سا یہ بچا ہے. اس کے بعد ہم گفتگو، کیونکہ ہم نے اس کے اندر صرف خاص پوائنٹ لیے ہیں. فرمانے کیفیت و استنباط الحکم من الکتاب والسنہ، کس طریقے سے استخراج کیا جائے گا، نکالا جائے گا، استنباط کیا جائے گا حکم کتاب اور سنت. یشترک کل من القرآن والحدیث فی نوعیت دراستہما، یعنی مشترک ہے. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کی حقانیت، کسی بھی چیز کی حجیت، وہ اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو حجیت قرآن کریم کی رتبے کے اعتبار سے ہو وہ سنت کی نہ ہو، کیونکہ سنت دوسرے مرتبے پر ہے، رتبہ پہلے کس کا ہے؟ قرآن کریم کا. ٹھیک ہے، یا مثلا قرآن کریم میں ہمیں تبدیلی، تحریف کے نہ ہونے کا بالکل یقین، لیکن سنت میں ایسا ہے، ایسا بالکل سمجھ میں آ گئی بات. وہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے، جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی. ٹھیک، تو اب یہ جو چیز ہے یہ تو اپنی جگہ پہ کہ دونوں الگ الگ اعتبار سے ویلیو رکھتی ہیں، لیکن جو چیز عربی ہے اسے سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک جیسی چیزیں تو ہوں گی نا. قرآن کریم بھی عربی ہے، سنت بھی، سنت میں جو قول معصوم ہے وہ کم سے کم وہ تو عربی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہمیں اصول کو سمجھنا ہے، احکام کو سمجھنا ہے، زبان قرآن کو سمجھنا ہے، تو ان سب کے لیے ہمیں پہلے عربی میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی. علم ادب و علم لغت پہ مہارت ہونی چاہیے، تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ آیت کے یہ معنی ہو سکتے ہیں، حدیث کے یہ معنی ہو سکتے ہیں. تو دونوں سے نکالنے کا ایک ہی تو طریقہ ہے نا، عربی جاننا دونوں میں ضروری ہے. کہہ رہے کہ یشترک کل من القرآن والحدیث فی نوعیت دراستہما، یعنی ان دونوں کی جو تحقیق ہوگی، بررسی، جانچ پڑتال، دراست یعنی جانچ پڑتال، ان دونوں کی جانچ پڑتال کی نوعیت بالکل مشترک ہے. آگے بات سمجھ میں، یعنی یشترک کل من القرآن والحدیث، مشترک ہیں قرآن اور حدیث میں سے ہر ایک، فی نوعیت دراستہما، اپنی جانچ پڑتال کے مسئلے میں. کس چیز کے لیے؟ لاستفادت احکام تشریع اسلامی منہما، تاکہ سمجھا جا سکے حکم شریعت اسلامی کو ان کے درمیان سے. وَذَلِكَ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا نصوص لفظیہ، یہ کیوں مشترک ہے اس چیز میں؟ کیونکہ دونوں کے دونوں نصوص لفظیہ، نص یعنی تحریر، لفظی تحریریں ہیں یہ. ٹھیک ہے،
ولا یختلفان الا فی مصدر، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کہ دونوں عربی ہیں، دونوں لفظ ہیں، دونوں کی زبان ایک ہے. صرف اس چیز میں اختلاف ہے کہ ایک کا مصدر پروردگار ہے، دوسرے کا مصدر نبی مقرر اسلام. ٹھیک ہے، تو مصدر یعنی سر چشمہ جہاں سے صادر ہو رہی ہے، مصدر یعنی جہاں سے صادر ہو رہی ہے. تو ایک کے صادر ہونے کی جگہ پروردگار اور ایک کے صادر ہونے کی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سو ان القرآن من اللہ تعالی، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والحدیث عن المعصومین علیہ السلام، حدیث جو ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے. ودراست النصوص اللفظیہ تنوع فی علوم التشریع الاسلامی لا نوعین، یہ کہہ رہے ہیں نصوص لفظیہ کی جانچ پڑتال تقسیم ہوتی ہے شریعت اسلامی کے علوم میں دو قسموں کی طرف. تنوع تقسیم ہوتی ہے فی علوم تشریع اسلامی شریعت اسلامیہ کے علوم میں الی نوعین دو قسموں کی طرف تقسیم. ہما دراست السند، پہلی جو جانچ پڑتال ہوگی وہ سند کی ہوگی، وہ دراست المتن، دوسری جو ہوگی وہ دراست المتن کی ہوگی، متن کی جانچ پڑتال ہوگی. سند کی کیسے کہ آیا یہ پروردگار کی طرف سے ہے بھی یا نہیں، یا معصومین کی طرف سے ہے بھی یا نہیں، تو یہ دونوں جانچ پڑتال ہے. ودراست السند تدول حول معرفت صحت و خطأ نسبت نص علاقہ. کہہ رہے سند کی جو جانچ پڑتال ہوگی وہ اس بات پہ ہوگی کہ یہ جو کلمہ، یہ جو حدیث، یہ جو جملہ ہے، آیا اس کو منسوب کرنا پروردگار کی طرف یا کہنے والے کی طرف صحیح ہے بھی یا نہیں، یعنی اس نے کہا بھی ہے یا نہیں. آگے بس سند وہی رابطہ، روایت میں جو افراد آ رہے ہیں، یہ سلسلے میں جو افراد آ رہے ہیں اسے کہتے ہیں سند. ٹھیک ہے. ودراست المتن، دوسری جو آج پڑتال ہونی ہے متن کی ہونی ہے. وتدول حول معرفت مدلول النص، یہ گفتگو ہوگی اس بارے میں کہ مدلول نص کو سمجھا جائے. دیکھو سند اور مدلول، اس پہ بات ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت اب ظاہر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ نئی بحث شروع جائے. سند مثلا مثال کے طور پہ آج کے دور کے جو ہمارے انسان ہیں، یہاں پہ ہمارے مدرسے میں جو موجود ہیں آپ حضرات، آپ کوئی چیز نقل کرنے لگے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے، تو سامنے والا کیا کہے گا کہ بھائی تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ ڈائریکٹ تم امام خمینی سے نقل کرو، تم نے تو دیکھا بھی نہیں امام خمینی، تم نے تو سنی بھی نہیں ان کی تقریریں. تو اب دو راستے ہیں، یا تو یہ کہ اس پورے سلسلے کو جوڑیں گے آپ، ٹھیک ہے، اس سلسلے کو کیسے جوڑیں گے کہ میں نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا اپنے استاد سے، اور وہ جو تھے ان کے استاد جو تھے فلاں مثلا حسن، وہ شاگرد تھے امام خمینی کے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، تو جڑ جائے گی بات. اور یہ سلسلہ پورا صحیح بھی ہو، سارے سچے بھی ہوں، واقع ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں سند. لیکن اگر اس میں ایسے ہی مثلا جوڑ دیا افراد، ایسا ہوتا تھا پہلے، اسی لیے تحقیق کی ضرورت ہے. کہا کہ مثلا میں نے سنا کس سے، کہا وہ جو زیارت کرنے گئے تھے ان سے سنا. کہا انہوں نے کس سے سنا، کہا انہوں نے دوسرے ان سے پہلے زیارت کرنے والے جو تھے. تو بھائی زیارت کرنے والے امام خمینی سے ملاقات کرتے تھے کیا؟ تو ہمیں جانچ پڑتال کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ملاقات کری بھی تھی یا نہیں، ریئل میں انہوں نے سنا تھا یا نہیں. تو اس طریقے سے جانچ پڑتال ہوتی. یا وہ آدمی جو سند میں فلاں ظاہر کا نام لیا ہے، مثلا خدا نہ خواستہ ویسے ظاہر کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن بعض افراد ہوتے ہیں ایسے جو گڑبڑ کر دیتے ہیں تھوڑا سا. تو اب وہ ہم نے دیکھا کہ یہ شخص اپنی زبان کا پکا نہیں ہے، یہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کسی کی بھی طرح منسوخ کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے عام زندگی میں اس کے بارے میں ایسے ایسے باتیں سنی. تو اب وہ اگر بیچ میں آ گیا تو بات کی آپ کی ویلیو ختم، کیونکہ ٹھیک ہے کہ آپ نے واقعی اس سے سنا،
لیکن وہ کیسا ہے بولنے والا، اگر وہ گڑبڑ ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی وثاقت کا ہمیں یقین نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بات بالکل زمین پر رکھی جائے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام خمینی کی جو کتابیں، مثلا صحیفہ نور، صحیفہ نور میں امام خمینی کے کلمات تمام کے تمام ذکر ہوئے ہیں۔ ہماری لائبریری میں بھی میں لے کے آیا تھا، تقریباً 15-20 جلدیں اس کی یہاں پہ موجود ہیں، بہت اچھی کوالٹی میں شائع ہوئی۔ کہا جائے امام خمینی کا کہاں سے سنا، کا صحیفہ نور میں موجود ہے، تو بات نہ چاہے گی ہاں بھائی صحیفہ نور امام خمینی کے بعد ایرانی حکومت کے زیر نظر وہ کتاب شائع ہوئی، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، صحیح ہے، تو وہ سند آپ کی چل جائے گی۔ تو آپ اب گویا آپ کی سند صرف کتاب تک ہے، اور اگر آپ کہنے لگے کہ میں نے ڈائریکٹ پڑھی ہے صحیفہ نور، تو یہ تو پتہ کرنا پڑا گا کہ آپ فارسی جانتے بھی ہیں نہیں، وہ کتاب تو فارسی میں، اردو ٹرانسلیٹ تو اس کا ہے بھی نہیں، تو پھر آپ کی سند پھر گڑبڑا جائے گی۔ آپ کو کسی ایسے فرد کے ذریعے سے معلوم ہونا چاہیے کہ جو خود فارسی جانتا ہوں۔ اچھا اب آئیے متن کی بات، متن کی کیسے گفتگو ہوگی ہماری اس میں درس میں، ہماری اس کتاب میں یا علم اصول میں، ویسے ہوگی مثلا ایک کلمہ اس کے معنی کیا کیا ہے، سب سے پہلے یہ مراد اس کی سمجھنی پڑے گی کہ ان میں سے کون سے معنی مراد ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اچھا آج علم لغت میں اس کے یہ معنی ہے، آئے گی انہی معنی میں اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا کہ جب معصوم سے صادر ہوئی یہ حدیث، کیونکہ الفاظ اپنے معنی بدلتے رہتے، یہ سب ہمیں جانچ پڑتال کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ جسے ہم آج اس معنی میں لے رہے ہیں اس زمانے میں کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسے یقین کرنا ہے کہ ہاں بھائی اس معنی میں اس زمانے میں استعمال ہوتا ہے، اس زمانے کے شواہد ہمیں دیکھنے ہیں، دلیلیں دیکھنی ہے، شعر دیکھنے ہیں کہ شعر میں آیا اسی معنی میں استعمال ہوتا، تو یہ کلمہ ہے نہیں، مجموعے ہیں موجود اس زمانے، تو اس طریقے سے متن کی تحقیق ہوئی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو دو طرح سے ہمیں جانچ پڑتال کرنی، ایک سند کے اعتبار سے اور ایک متن کے اعتبار سے۔ تتمہ بالکل آخری بات کہ سند کے اعتبار سے قرآن کریم کی سند کی ضرورت نہیں ہے، سند کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں شک ہوتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہر مسلمان کا پکا یقین ہے، پکا اعتقاد ہے اس بات کے اوپر کہ یہ پروردگار کی کتاب، اسے کوئی شک ہے ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے یہی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اس میں کوئی کمی زیادتی واقع نہیں۔ تمام مسلمانوں شیعہ ہوں سنی ہوں دوسری جگہ مختلف فرقے شیعوں کی دوسری، سب کا یقین ہے یا نہیں؟ تو جب یقین ہے شک نہیں ہے تو سند کی تحقیق کی کیا ضرورت؟ اور اگر سند کی تحقیق بھی کرنی ہے تو جہاں نبوت ثابت ہو گئی تو سند تو خود بخود ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سند قرآن کریم کی بات ہے، اسے اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہو جائے، کل انشاءاللہ تدبیر کریں گے۔ کہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن کریم کی نسبت پروردگار کی جانب ہونا ضروری ہے، ضروری و مسلم امر ہے، کوئی مسلمان قرآن سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یہی کتاب اس کا سرمایہ زندگی اور سرمہ بصیرت ہے اور رہبر کامل ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کی ہر شے اس کتاب سے مربوط ہے، کوئی بھی مسلمان اس کی کتاب خدا ہونے میں شک نہیں کر سکتا، لہذا اس کی سند میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور اس کی سند کی جانچ پڑتال کی کوئی احتیاج نہیں۔ جب شک و شبہ ہی نہیں ہے تو جانچ پڑتال کی بھی احتیاج۔ یہاں تک اگر آپ حضرات میں سے کسی کو سوال ہو تو فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔